ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، وہ مسجد اقصیٰ جس کے آس پاس ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اونچا رتبہ عطا فرمایا، یہ بھی آپ کی معراج ہے۔ تمام نبیوں میں اور رسولوں میں سب سے زیادہ آپ کو اپنا محبوب بنایا، یہ بھی آپ کی معراج ہے۔ اور پھر آپ کے اس اونچے مرتبے اور معراج کو اس موقع پر جو آنے والے کل میں 27ویں شب ہے، اس شب کو اللہ نے یہ روحانی سفر اور جسمانی سفر عطا فرما کر آپ کی اس معراج کو ظاہر فرمایا کہ پہچان لو یہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہمارے محبوب اور مقرب ہیں کہ ہم تمام نبیوں کے درمیان سے ان کو یہ امتیازی شان عطا فرما رہے ہیں کہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر خاص اپنے دربار میں ان کو بلا رہے ہیں۔ تو اللہ کے دربار میں جتنی زیادہ قربت حاصل ہو جاتی ہے اتنی ہی اونچی معراج ہوتی ہے۔ جب اللہ نے حقیقی معنی میں تو آپ کو معراج عطا فرمائی، پھر آپ کے صدقے میں نہ جانے کتنوں کو معراج عطا فرمائی۔ جو آپ کی لائی ہوئی شریعت پر صحیح طریقے سے عمل کر لیں گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں دکھائے گا کہ میں نے تمہیں یہ معراج عطا فرمائی۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو اگر بندے انجام دے لیں تو میدان محشر میں اللہ کے اتنے قریب ہوں گے کہ وہ اللہ کے سائے میں ہوں گے، اور اللہ کے سائے کے علاوہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے اتنے قریب آ جانا، اس کی رحمت کے سائے میں آ جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ان بندوں کی معراج ہوتی۔ فرمایا اگر اللہ کسی کو حاکم بنا دے تو وہ حکومت عدل و انصاف کے ساتھ کرے۔ جب وہ حکومت عدل و انصاف کے ساتھ دنیا میں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اسے اپنا سایہ عطا فرمائے گا وہ انسان جب وہ ہوشیار ہو اور پرورش پائے تو اللہ کی عبادت میں پرورش پاتا رہے، وہ بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ فرمایا وہ انسان کہ جب تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہوں، یہ بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اور فرمایا وہ آدمی کہ جب وہ اپنے داہنے ہاتھ سے خرچ کرتا ہو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ اس نے کیا دیا، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہو اور اپنا مال خرچ کرتا ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرتا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اور فرمایا ایک وہ جوان کہ جب کوئی حسین و جمیل خوبصورت اعلیٰ خاندان والی پیسے والی اسے برائی کے لیے دعوت دے اور اپنی طرف بلائے تو وہ یہ کہہ کر وہاں سے ہٹ کر چلا آئے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔
فرمایا ایک وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد سے لگا رہتا، نماز پڑھ کے آ گیا، پھر اسی فکر میں ہے کہ کہیں نماز نہ نکل جائے، پتہ نہیں اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ابھی۔ تو جس طرح مسجد سے نکل کر اسے یہ فکر لگی رہتی ہے کہ میں پھر سے جلدی سے مسجد میں چلا جاؤں اور نماز ادا کر لوں، فرمایا ایسا شخص بھی میدان محشر میں اللہ کی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے اوپر عمل کر لے تو میدان محشر میں دیکھے گا کہ نہ جانے کتنے انسانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب کا یہ امتیازی مرتبہ عطا فرمائے گا، اور قرب خداوندی کے امتیازی مرتبے کا نام ہی معراج۔ یہ معراج اس طرح تو اعمال کے صدقے میں اور ان کے وسیلے سے حاصل ہوگی، اور کبھی اللہ نے کسی پر کرم فرمایا ہے تو اپنے محبوب حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بھی معراج عطا فرما دی۔ کس کو عطا فرمائی ہے؟ اپنے مقرب فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ایک خاص وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا جو اس سے پہلے آپ کو نہیں عطا فرمایا گیا۔ وہ اس موقع پر جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی عالم نے یہ پوچھا کہ اے محمد یہ بتاؤ دنیا کی سب سے بری جگہ کون سی ہے اور سب سے اچھی جگہ کون سی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جب تک ہمارے اوپر خدا کی طرف سے وحی نہیں آتی ہے، اللہ ہمیں بتاتا نہیں ہے، ہم نہیں بتاتے، ہم تو چپ رہیں گے جب تک کہ جبریل امین آ کر ہمیں خبر نہ دے دے۔ جب جبریل امین علیہ السلام آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا، اے جبریل یہ بتاؤ دنیا کی سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ ایک موقع پر حضور نے یہ جواب دیا تھا جبریل کو، جب جبریل نے پوچھا تھا کہ حضور قیامت کب آئے گی، تو آپ نے بھی یہی جملہ بولا تھا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہاں جبریل نے وہی جملوں سے جواب دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں اللہ کے دربار میں جب جاؤں گا تو اللہ سے معلوم کروں گا، جب وہ مجھے بتا دے گا تو میں آپ کو خبر۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام پھر بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر تشریف لائے تو بہت ہنسی اور خوشی سے اور بہت چہرے کے اوپر مسکراہٹ اور عجیب چمک کے آثار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کہنے لگے، اے جبریل آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو، بڑی مستی میں نظر آ رہے ہو، کیا معاملہ؟ کہا یا رسول اللہ آج آپ کے صدقے میں اللہ نے مجھے اپنا اتنا قرب عطا فرمایا کہ اس سے پہلے عطا نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل میرے محبوب کے بھیجے ہوئے آ رہے ہو، تم جتنا ہمارے قریب آتے ہو آج اور زیادہ قریب آ جاؤ۔ کہا کتنی قریب چلے گئے تھے تم اللہ کے؟ کہا بس میرے اور اللہ کے درمیان نور کے 70,000 پردے رہ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ کتنے پردوں میں اللہ ہم سے چھپا ہوا ہے۔ جب جبریل امین سے چھپا ہوا اتنا ہے کہ قرب عطا فرمایا ہے، تب بھی 70,000 پردے نور کے اللہ اور جبریل امین کے درمیان رہ گئے، تو ہم سے خداوند قدوس کتنا محجوب ہے۔ ہم تو نہ جانے کیا کیا اپنے اندر کلونچ رکھتے ہیں، اور کلونچ ہی اس کی آڑ ہوتی ہے۔ وہ تو نورانیت والے ہیں اور اس میں نورانیت کے وہاں پر پردے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کے سامنے تاریکی اور ظلمت کے پردے ہوتے ہیں۔ پھر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے، کیونکہ مسجد اللہ کی رحمتوں برکتوں کے نزول کی جگہ ہے، قرب خداوندی حاصل کرنے کی جگہ ہے، اور دنیا جہاں ملتی ہے وہ بازار ہے۔ بازار
لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور مسجد جو ہے وہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جو چیز دنیا کی طرف کھینچے سمجھو وہ سب سے بری چیز ہے، اور جو چیز اللہ کی طرف بلائے وہ سب سے اچھی چیز ہے۔ اسی لیے جو لوگ روحانی میدان میں کچھ نہ کچھ لذتیں محسوس کرنے لگتے ہیں، قرب خداوندی اور اولیاء اللہ کی صحبتوں کی برکت سے کچھ اپنے دلوں کے اندر نورانیت پاتے ہیں، انہیں یہ تجربہ ہے زندگی کا کہ اللہ اور رسول تو فرماتا ہی ہے، لیکن اللہ کا قرب حاصل کرنے میں اور اپنے بزرگوں سے فیض حاصل کر کے اونچے درجات حاصل کرنے میں جتنی دنیا رکاوٹ بنتی ہے اتنی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ یہ دنیا اگر اس کی محبت آنے لگے تو انسان کے دین اور ایمان اور عزت آبرو سب کو بیکار کر دیتی ہے، اور دین اگر اس کے اندر آئے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئے، تو پھر اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جبریل امین علیہ السلام کو اپنا خاص قرب عطا فرما کر انہیں یہ معراج کی دولت عطا فرما دی، اور فرمایا، ایک روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا کہ بھائی قرب خداوندی کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی، جنت مل جائے اللہ کے کرم سے۔ جب حضور معراج میں تشریف لے گئے تو جنت کا بھی دیدار کیا، جنت کا بھی اللہ نے سیر کرائی۔ فرمایا اے مومنو، اگر تم یہ جنت کی سیر دنیا میں کرنا چاہتے ہو اور معراج کا لطف یہاں لینا چاہتے ہو تو فرمایا یہاں پر کچھ جنت کے باغیچے ہیں، جب ان میں جایا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دنیا میں جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ فرمایا یہ مسجدیں جو ہیں یہ جنت کے باغیچے ہیں۔ فرمایا یہاں کھانا کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا یہاں کا کھانا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تم مسجد میں جا کر یہ کلمے پڑھ لیا کرو، جنت میں چلے گئے اور جنت کے پھل تم نے کھا لیے، یہ لذت تمہیں محسوس ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج کی لذتیں مومن کے لیے ہر وقت رکھی ہیں، ہم اس کو پہچانتے نہیں۔ اللہ ہمیں پہچاننے کی اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جنت کے باغیچوں سے زیادہ فیضیاب ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ ہر عذاب سے بچا کر ہم سب کو جنت آسانی سے عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، دینی دنیاوی نعمتیں اپنے غیبی خزانوں سے ہم سب مسلمانوں کو خوب عطا فرما، ان نعمتوں کی ہمیں پہچان عطا فرما، نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، آخرت کی بھی ہر منزل ہر تکلیف اور پریشانی سے بچا کر کامیاب فرما، آمین بجاہ النبی۔